زائرین سرکار سید الشہداء زائرین مقامات مقدسہ کہ ان مخصوص ایام میں پروردگار نے آپ لوگوں کا شمار ان افراد میں کیا جنہوں نے تحریز سرکار سید الشہداء پر سلام پیش کیا. یہ وہ نعمت ہے پروردگار کی جس پر ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. مولا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے مومن تڑپ رہے مولا کی زیارت کے لیے. بالکل اختصار کے ساتھ کیونکہ نماز کا ٹائم قریب ہے کوشش کریں گے کہ نماز کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہو سکے. بالکل اختصار کے ساتھ جس دہلیز پر ہم کھڑے ہوئے ہیں دہلیز امیر المومنین کا عظیم غلام جناب میثم تمار. جناب میثم تمار امیر المومنین کی بارگاہ میں کیسے آئے اور ان کے متعلق معصومین کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے. جب امیر المومنین نے انہیں خرید کر اپنی ملکیت میں لیا ہے تو مولا نے ان سے سب سے پہلے اپنا نام پوچھا کہ یہ تو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے. فرمایا کہ میرا نام سالم ہے. فوراً امیر المومنین نے ارشاد فرمایا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام سالم ہے لیکن مجھے میرے آقا جناب رحمت للعالمین نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا نام آپ کے والد نے میثم رکھا تھا. تو جناب میثم تمار فرماتے ہیں یا امیر المومنین صدق رسول اللہ و صدق یا امیر المومنین کہ آپ بالکل سچے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جس کے متعلق فقط میں یا میرے والد ہی جانتے تھے. کسی تیسرے فرد کو میرے اس نام کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. تو اسی وقت مولا نے حکم دیا کہ آج کے بعد ہمیشہ خود کو میثم کے نام سے یاد کرنا کہ اس نام سے خود رسول خدا نے آپ کو یاد کرایا. پھر ہمیشہ خود کو میثم کہلواتے رہے اور مولا کی خدمت میں رہے. اور یہ وہ مولا کے خادم ہیں جن کو مولا نے کچھ خاص علوم عطا کیے تھے جن کو علوم منایا اور بلایا کہا جاتا ہے. ایک خاص علم ہے جو پروردگار نے اپنے خاص معصوم امام حجت کو عطا کیا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, کل کون سے حالات آنے والے ہیں. وہ علم خدا نے معصومین کو عطا کیا اور معصومین نے اپنے خاص افراد خاص اصحاب کو عطا کیا جن میں یہ میثم تمار شامل ہے. اور ہم سب تمام آل محمد کے چاہنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن کمال یہ ہے کہ معصوم یہ کہے کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور جس کی دہلیز پر آپ کھڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق خود معصوم یہ جو لیڈیز کا دروازہ انٹرنس کا اسی پر اوپر وہ فرمان مولا کا لکھا ہوا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن معصوم امام حجت خدا مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں اسی میثم کے متعلق کہ انی لأحبہ حبا شدیدا کہ میں میثم سے بہت زیادہ شدید محبت کرتا ہوں. آپ سوچیں کہ جس سے معصوم امام حجت خدا محبت کرے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. خود جناب ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں نے جو فی الحال عربی کی روایت ہے وہ اختصار کے ساتھ میں چھوڑتا ہوا چلتا ہوں کہ ام سلمہ جناب میثم سے جب ملاقات ہوئی ہے تو فرماتی ہے کہ میں نے سنا بچو فی الحال رات کے آدھے سے گزرنے کے بعد میں نے سنا کہ رسول خدا امیر المومنین کو آپ کے متعلق وصیتیں کیا کرتے تھے کہ جس کے متعلق وصیتیں خود رسول کرے, جسے خود یاد امام معصوم کرے, اور وہی امیر المومنین بارہا انہیں اطلاع دی. اور آپ جانتے ہیں میثم تمار کہتے ہیں تمر کھجور بیچنے والے کو. تمار یعنی کھجور بیچنے والا. اسی مسجد کوفہ کے بالکل باب صاحبان کے سامنے ان کا ایک مختصر سا ٹھیلا ہوا کرتا تھا جس پر یہ کھجوریں بیچا کرتے تھے. بارہا امیر المومنین اس کی اس مختصر سی دکان پر آ کر بیٹھتے تھے اور اپنے کاموں سے میثم کو بھیجتے تھے, اور مولا خود ان کا وہ دکان جو مختصر سا وہ سنبھالتے تھے. ایک مرتبہ مشہور واقعہ آپ نے فضائل کے ابواب میں بارہا سنا ہوگا کہ امیر المومنین نے اسے اپنے کام سے بھیجا. امیر المومنین موجود ہے کہ کوفے کے یتیم اور فقراء مولا کی بارگاہ میں حاضر ہے. مولا نے وہ پوری کھجوروں میں تقسیم کر دی. جب میثم ہے دیکھا ہے کہ پورا دکان خالی ہے. کہا کہ مولا تمام کھجوروں سے بھرا ہوا یہ مولا جو دکان تھا یہ ابھی خالی ہے. مولا نے فرمایا کہ میں نے وہ یتیم اور
کوفے کے غریبوں میں فقراء میں تقسیم کر دی. فوراً سجدے شکر میں گرے اور خدا کا شکر ادا ہوئے کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرے احسان ہے کہ میرے میسم کا مال اس قابل تھا کہ علی کے ہاتھوں سے وہ تقسیم ہو جائے. اور یقیناً اسلام میں سرکار سید الشہداء کے نام پر اہل بیت کے نام اگر خرچ ہو جائے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس قابل تھا ہمارا مال کہ مولا نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا. اور بارہا مولا نے بالکل اختصار کے ساتھ آخری مراحل میں کہ مولا نے انہیں وہ کھجور کا درخت دکھایا. میسم یہ روایت پوری لکھی ہوئی ہے کہ مولا نے کہا اے میسم کیف انت اذا دعاک طی بنی امیہ. میسم اس وقت کیا کرو گے جب بنی امیہ کا ایک شخص تمہیں کہے گا کہ علی امیر المومنین سے برات کا اظہار کرو, نعوذ باللہ من ذالک, کہ علی امیر المومنین پر لعن اور طعن کرو, اس وقت کیا کرو گے؟ کہا کہ مولا یہ زبان میسم کی کٹ تو سکتی ہے, آپ کی شان میں ایک لفظ بھی نہیں بولتی. آگے میسم پھر تمہاری یہ زبان کاٹی جائے گی, تمہارے ہاتھ, تمہارے پیر. اور اسی کھجور کا درخت دکھایا مولا نے, اسی کھجور کے درخت پر تمہیں صلح پر چڑھایا جائے گا. جب سے یہ بات سنی ہر روز آ کر اسی کھجور کے درخت کے نیچے نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب میرے مولا کا قول صدق ہو, سچا ہو. جب یہ مولا نے فرمایا نا کہ اس وقت آپ کیا کرو گے جب بنی امیہ کا شخص تم سے یہ مطالبہ کرے گا, کہا کہ مولا میری زبان کر سکتی ہے لیکن آپ کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں کر سکتی. مولا نے یہ فرمایا کہ آپ کو صلح پر چڑھایا جائے گا, روایت لکھی ہوئی ہے. کہا کہ آپ کو صلح پر چڑھایا جائے گا, ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے. کہا کہ مولا یہ آپ کی محبت میں قلیل, یہ چھوٹی سی مصیبت ہے مولا, یہ میں برداشت کروں گا. عجیب مولا کا جملہ ہے. یہ مقامی میسم تمار دیکھیے گا. مولا فرماتے میسم اگر آپ میری محبت میں یہ پورا امتحان گزر جاؤ گے دیکھ. مولا فرماتے اذن تکونا معی فی درجتی, تو میسم تم کل قیامت کے روز میرے ساتھ میرے ہی درجے پر فائز ہو. علی